متوکل کی کہانی۔ حضرت شیخ ابو حمزہ خراسانی اقدس سرا نے فرمایا کہ میں ایک سال حج کے لیے جا رہا تھا کہ اثناء راہ میں اچانک ایک کنویں میں جا کر گر گیا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ فریاد کروں تو کوئی مجھے باہر نکالے، لیکن سوچا کہ وہ کریم جب مجھے جانتا ہے اور اسے میرے باہر نکالنے کی قدرت بھی ہے تو پھر کیوں غیروں کو پکاروں۔ جب یہ عقیدہ پورے طور پر میرے دل میں بیٹھ گیا تو دیکھا کہ دو آدمی کنویں کے قریب آ گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس کنویں کو بند کر دیا جائے تاکہ کوئی اجنبی مسافر اس میں گر کر مر نہ جائے۔ یہ مشورہ کر کے پتھر، روڑے اور مٹی کنویں میں ڈالنا شروع کر دی۔ میرے نفس نے مجھے سخت ستایا کہ اب تو فریاد کرو تاکہ جان بچ جائے۔ میں نے نفس کو جواب دیا کہ ان غیروں کو کیوں پکاروں جبکہ میرا رب مجھ سے قریب تر ہے۔ میں نے یہ کہہ کر اپنی جان آفریں کے سپرد کر کے خاموشی سے بیٹھا رہا اور وہ لوگ کنواں بند کر کے چلے گئے۔ تھوڑی سی دیر گزری کہ کنویں سے مٹی ہٹانے کی آواز آئی اور باہر سے راستہ کھل گیا اور اوپر سے اپنا پاؤں نیچے میرے قریب کر کے آواز دی کہ اے بندہ، اس پاؤں کو پکڑ کر باہر آ جا۔ میں نے جوں ہی اس پاؤں کو پکڑا تو اس نے مجھے باہر نکالا۔ میں نے دیکھا کہ وہ درندہ تھا، وہ مجھے باہر نکال کر چلا گیا۔ لیکن حاتم غیب نے آواز دی کہ ہم نے تجھے ایک ہلاکت کے ذریعے دوسری ہلاکت سے بچایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ ہر شے کا کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم حلب سیاح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ ایک لڑکی کو دیکھا کہ وہ کعبہ معظمہ کا غلاف پکڑ کر کہہ رہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تجھے محبت کا واسطہ دے کر عرض کرتی ہوں کہ میرا دل مجھے واپس لوٹا دے۔ میں نے کہا بیٹی، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ بے نیاز تجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کی عنایت قدیمہ کے لشکر نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھ پر بہت سا مال خرچ کر کے شرک کے علاقوں سے نکال کر توحید کے ملک میں پہنچایا اور جہالت کے گڑھے سے نکال کر مجھے عرفان کے شہر میں بسایا۔ یہ اس کی محبت و عنایت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو عبادت کرتے کرتے کبری ہو چکی تھی۔ میں نے کہا آپ اپنے نفس پر نرمی کیوں نہیں کرتی؟ اس نے جواب دیا اے شیخ، تمہیں معلوم ہے کہ نفس کی نرمی اپنے مولا سے دوری کا سبب بن جاتا ہے اور جو اپنے مولا سے دور ہو جاتا ہے وہ دنیا میں مشغول ہو کر خود کو مصائب و پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے۔ میں اپنے اعمال سے جدوجہد کروں تب بھی کچھ نہیں ہوں، پھر میرا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ میں اعمال صالحہ میں کوتاہی کروں۔ اس کے بعد فرمایا صبا کی حسرت اور فراق جدائی کا درد بہت سخت ہے۔ دوڑ میں آگے بڑھنا کی حسرت تو یہ ہے کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے تو بعض حضرات وہ ہوں گے جو نورانی سواریوں پر سوار ہو کر عزوجل کے سامنے پہنچیں گے اور ان کے لیے محبین کی منازل پیش کی جائے گی اور مقربین کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور جو ان سے پیچھے رہ جائیں گے انہیں سخت حسرت ہوگی اور غم کے مارے ان کے دل پھٹنے پر آ جائیں گے، افسوس کریں گے، ندامت اور شرمساری سے ان کے دل پگھل جائیں گے۔ اور فراق کا درد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی آپس میں جدائی ڈالے گا، یعنی تمام مخلوق کو میدان محشر میں ایک جگہ جمع فرما کر ایک فرشتہ کو حکم دے گا کہ وہ زور سے پکارے اے مجرموں علادہ ہو جاؤ، اس وقت متقین کو کامیابی نصیب ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے اس وقت شوہر کو اپنی زوجہ سے اور بچے کو ماں سے اور دوست سے دوست کو جدا کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک کو ریاض جنت کی کیاری کی طرف نہایت اجلال و اکرام سے لایا جائے گا اور دوسرے کو پاؤں اور گردن میں بیڑیاں اور زنجیر ڈال کر عذاب جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا اور انہیں اس جدائی اور فراق پر بہت سخت دکھ اور درد پہنچے گا جس سے وہ سخت روئیں گے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کے کسی سڑک پر سفر کر رہا تھا کہ ایک مقام پر دیکھا کہ ایک لڑکے بادام اور اخروٹ سے کھیل رہے تھے، لیکن ایک لڑکا اس حسرت سے رو رہا تھا کہ دوسروں کے پاس بادام اور اخروٹ ہیں اور وہ خالی ہاتھ ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا بیٹا تو کیوں روتا ہے؟ اگر تیرے پاس بادام و اخروٹ نہ ہوں تو میں تجھے خرید کر کے دوں۔
تاکہ تم بھی ان کے ساتھ کھیلو۔ لڑکے نے میری بات سن کر تیز نگاہ سے دیکھا اور کہا، بے عقل، ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ میں نے پوچھا، تو پھر کس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ جواب دیا کہ ہم علم و عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ میں نے اسے سوال کیا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس نے جواب دیا کہ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا، کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تم کو بے فائدہ اور بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹو گے؟ حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ ایک جگہ راستہ بھول گیا۔ کچھ آگے بڑھا تو ایک بڑھیا کو دیکھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی میری طرح راستہ بھول گئی ہے۔ اس نے فرمایا، عارف باللہ کبھی مسافر ہوتا ہی نہیں، پھر اس کے لیے راستہ بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ جیسے مالک سے محبت رکھتا ہے تو راستہ کیوں بھولے؟ یہ کہہ کر مجھے فرمایا، میرے عصا کا سرا پکڑ کر میرے آگے آگے چلتے جائیے۔ چنانچہ میں ان کے فرمان پر ان کے عصا کو پکڑ کر آگے چل پڑا۔ صرف 5-6 قدم ہی چلا تھا کہ بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ میں سمجھا کہ شاید میری غلطی ہو اور نے کہاں بیت المقدس اور کہاں ہم۔ مائی بڑھیا نے فرمایا، بندہ خدا، تم جاہدوں کی رفتار کے خیال میں ہو اور میں تمہیں عارفوں کی رفتار پر یہاں لے آئی ہوں۔ جاہد پاؤں سے چلتا ہے اور عارف پروں سے اڑتا ہے۔ چلنے اور اڑنے میں بہت فرق ہے۔ یہ کہہ کر وہ بی بی مجھ سے غائب ہو گئی اور پھر تاحال مجھے اس کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ عارف کامل اللہ تعالیٰ کے نور سے چلتا ہے اور جہاں اور جیسے چاہتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن جاہل ہمیشہ حیران و سرگرداں رہتا ہے، اسے کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہبری کرے تو پھر اس کی قسمت کا کیا پوچھنا۔ منقول ہے کہ یمنی شیخ سیاحت کے لیے جبیت سے حواج کی جانب تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک شاگرد بھی تھا۔ ان کا ایک کھیت سے گزر ہوا جس میں کماد کی موٹی چھڑیاں تھیں۔ آپ نے شاگرد سے فرمایا، اس سے ایک بڑی اور موٹی چھڑی اٹھا لے۔ مرید نے حکم بجا لا کر ایک بڑی چھڑی اٹھا لی اور چل پڑے۔ شیخ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں کے لوگ اتنے بے دین تھے کہ نہ انہیں نماز کا پتہ تھا نہ دیگر عبادات کا۔ مردار کھانا ان کا کام تھا، شراب پینے کی عادت تھی۔ جب یہ دونوں پیر مرید پہنچے تو انہیں شراب میں مست پایا، لہو لعب میں مصروف، گانے بجانے میں غرق تھے۔ شیخ نے اپنے مرید سے فرمایا کہ اس مجلس کے سرگنا کو جو کہ تنبور بجا رہا تھا بلاؤ۔ مرید نے جا کر اسے کہا کہ تجھے فلاں بزرگ بلا رہے ہیں۔ اس نے تنبور گلے میں لٹکایا اور شیخ کی طرف چل پڑا۔ جب شیخ کے یہاں پہنچا تو شیخ نے مرید سے فرمایا کہ اس کا تنبور ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ مرید نے تنبور توڑ دیا۔ شیخ نے اس مست سے فرمایا، چل ہمارے آگے۔ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو شیخ نے فرمایا، کپڑے اتار کر انہیں پاک کر اور خود بھی نہا دھو لے۔ اس نے شیخ کا حکم پورا کیا۔ اس کے بعد شیخ نے اسے وضو کا طریقہ بتایا اور نماز سکھائی۔ ظہر کی نماز کے وقت شیخ نے ان دونوں کو نماز پڑھائی۔ فراغت کے بعد شیخ نے مصلی اٹھا کر دریا میں ڈال دیا۔ اس نوار مرید سے کہا کہ دریا والے مصطفیٰ مصلی پر قدم رکھ کر چلتا جا۔ چنانچہ اس نے دریا میں مصلی پر قدم رکھا اور روانہ ہو گیا۔ جب نظروں سے اوجھل ہوا تو پرانے مرید نے ویلا شروع کر دیا، حضرت مجھے عرصہ ہوا آپ کے جوتے صاف کرتے ہوئے، لیکن کچھ نہیں ملا اور یہ بدمعاش ابھی آیا اور کامل ولی بن کر چلا گیا۔ شیخ نے رو کر فرمایا، بیٹے، میرے بس کی بات نہیں اور نہیں میں نے اسے کامل ولی بنایا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا ہے، اس لیے کہ مجھے حکم ہے کہ فلاں علاقہ کا ابدال فوت ہو گیا ہے، آپ فلاں شخص کو اس کا قائم مقام مقرر فرما دیجیے۔ میں نے حکم مانا جیسا کہ خدا آقاؤں کا حکم مانتے ہیں، بلکہ میں تو خود بھی ایسا نہیں جیسے وہ دریا میں جانے والا مراتب لے کر چلا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولایت بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیار اعظم کے ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جس میں 4000 گھوڑے سوار تھے۔ ان کا امیر لشکر اپنے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اہل لشکر چلتے رہے یہاں تک کہ اس قلعہ کے قریب پہنچے۔ وہ ایک بلند پہاڑی پر تھا۔ اہل لشکر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا محاصرہ کر لیا،
लेकिन वहाँ तक हथियार पहुँचाने का कोई सबब न था। उस किला के अंदर कुफ्फार का लश्कर था और अमीर लश्कर एक औरत थी जो नहायत हसीना और जमील और शकीला थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम उस किला के मुहासरा से बहुत थक गए, क्योंकि कुफ्फार पर हथियार इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता था। एक दिन कुफ्फार की अमीर लश्कर ने हमारे लश्कर की तरफ एक दरीचा से झांक कर देखा तो उसकी नज़र एक नौजवान अरबी पर पड़ गई, जो वो भी हसीन और जमील और शकील था। जंगी महारत भी उसे खूब हासिल थी। वो एक घोड़े पर सवार था। कुफ्फार की अमीर लश्कर हमारे नौजवान को देखते ही उस पर फरिफ्ता हो गई और रोज़ बरोज़ उसके इश्क में पिघलने लगी। उसके मुहर्रम राज नौकरानी ने सबब पूछा और कहा, आप हमारी मलका हैं और किला के अंदर महसूर हैं। आप पर फौजों का ज़बरदस्त पहरा है, फिर भी आप आहें भरती हैं। उसने कहा, मुझे ख्याल आता है कि इस किला को फला नौजवान फतह कर लेगा। नौकरानी ने कहा, वो कैसे? उसने कहा, देख ले। अब चंद मिनटों की बात है कि ये कहकर अपना इलायची उस नौजवान के यहाँ भेजा और कहा कि कोई ऐसी सूरत भी है कि तेरी मेरी मुलाकात हो जाए, उसके बाद तुम मेरे और मैं तेरी हो जाऊं। नौजवान ने इलायची को जवाब दिया कि उसे जाकर कह दो, 2 शर्तों पर तेरी मेरी मुलाकात मुमकिन है। मलका को जवाब पहुंचा तो उसने दोबारा इलायची भेजकर वजाहत चाही कि बाहर वाला किला तो मैं समझ गई हूँ कि मैं अपनी शाही तुम्हारे सुपुर्द कर दूँ, लेकिन अंदर वाले किला से क्या मुराद है और वो किसको देना है? उस नौजवान ने समझाया कि अंदर वाले किला से तुम्हारा दिल मुराद है और उसे अल्लाह ताला के सुपुर्द करना है। मलका ने ये सुनकर जवाब भेजा, नौजवान से कहो कि अपना लश्कर अंदर किला में लाए। मैं ये किला तुम्हारे कब्जा में दे चुकी हूँ। जब इस्लाम का लश्कर अंदर पहुँचा तो उस नौजवान ने मलका को इस्लाम पेश किया। उसने कहा, मैं चूँकि एक बड़ी मलका हूँ इसलिए इस्लाम मैं उसके सामने कबूल करूँगी जो तुम्हारा अमीर हो। उस नौजवान ने कहा, इस वक्त तो हमारा अमीर लश्कर हज़रत अब्दुल्ला जो हमारे खलीफा का बेटा है। मलका हज़रत अब्दुल्ला के यहाँ हाजिर हुई और उनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने कहा, इस वक्त हमारे बड़े मेरे वालिद हैं। मलका ने कहा, मुझे उनके यहाँ भेज दो। जब वो मलका हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के यहाँ हाजिर हुई तो वहाँ भी यही सवाल किया। आपने उससे फरमाया कि हम सबके बड़े नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये उनकी कब्र अनवार है। मलका ने कहा, मैं उन्हीं के हुजूर में इस्लाम कबूल करूँगी। चुनांचे यह कहकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा तहर की तरफ चली गई और आकर सलाम अर्ज किया और नहायत इबादत और पुरसुकून होकर बैठ गई और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर और निकलकर दीन में दाखिल हो गई। या रसूल अल्लाह, मुझे खौफ है कि ईमान कबूल करने के बाद गुनाहों में मलसूस न हो जाऊं। फिलहाजा मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ फरमाइए, क्योंकि आपको अल्लाह ताला से सच्चा रसूल बनाकर भेजा है। आप अपने रब ताला से सवाल कीजिए ताकि मुझे गुनाह के irतिकाब से पहले ही मौत दे दे। ये कहकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर सर रख दिया और वहीं पर वफात पा गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उसके हुस्न खातिमा को देख कर रो पड़े और उसके तजीज़ तकफीन का हुक्म दिया। बाद बुजुर्गों से मनकूल है कि फरमाते हैं कि हमारे यहाँ एक दरवेश तशरीफ़ लाया और हमारे घर को माल और मता से खाली पाकर कहा, तुम्हारे यहाँ कोई शे नहीं है। हमने कहा, अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। उसने कहा, वो क्या है? मैंने कहा, हमें अल्लाह ने 2 बंगले अता फरमाए हैं, एक का नाम दारुल अमन है, दूसरे का नाम दारुल खौफ। हमें जो कुछ माल व मता हासिल होता है उसे हम दारुल अमन में जमा कर देते हैं, यानी आखिरत के लिए। इस दरवेश ने कहा, इस दुनिया की ज़रूरियात के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। मैंने कहा, घर वाला हमें कुछ रखने नहीं देता, क्योंकि ये घर आरियत पे लिए हुए हैं, इसलिए यहाँ हम कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि आरियत का मकान दूसरे का होता है। अब उसकी मर्जी जब चाहे संभाल ले, इसलिए हम तो सिर्फ दारुल आखिरत में अपना सब कुछ जमा करा देते हैं और बेफजल ताला सब रोज़ अल्लाह के लिए नेकियों में मसरूफ़ और हर घड़ी उस तरफ मुतवज्जा रहते हैं। एक नौजवान रात दिन इबादत में लगा रहता था। उससे वजह पूछी गई। उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे बहश्त में लाया गया। उसमें मैंने एक बंगला देखा जो सोने और चांदी से तैयार किया गया है और उसके बाला खाना भी सोने के हैं और हर बाला खाना पर एक एक हूरें बैठी हैं। वो ऐसी हसीन और जमील हैं कि दुनिया में उन जैसी नज़ीर मिलना मुश्किल है और वो अपनी जुल्फ़ें लटकाए बैठी थीं। उनमें से एक ने मुझे देखकर तबस्सुम फरमाया
तबस्सुम से तमाम बहिश्त मुनव्वर हो गई। उसने मुझसे कहा, अे नौजवान, अल्लाह ताला की इबादत में जितना हो सके जद्दोजहद फरमाइए, ताकि तेरे मरने के बाद मैं तुझे मिलूं और तेरी हो जाऊं और तू मेरी। उसके बाद मैं जाग उठा और उस वक्त से लम्हा भर भी मुझे करार नहीं। एक हूर देखने से एक कैफियत हो गई। अगर हूर के मालिक खालिक की खातिर इबादत करे तो फिर उसकी क्या शान होगी। पढ़ने में कहीं गलती हो तो माफ़ करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब